السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو اس مجلس میں جمع کیا، لیکن افسوس بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ٹھنڈی میں خواہ مخواہ کیا چاہیے، وہاں جانے سے کیا فائدہ، آرام سے کمبل کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ تو جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 4 انعام سے محروم کر دیا، اور جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر 4 انعام دے دیا۔ وہ 4 انعام کیا ہے؟ میں حدیث پڑھتا ہوں، آپ لوگ سماعت فرمائے۔ صحیح مسلم کتاب ذکر و دعا کتاب نمبر 48 باب نمبر 11 حدیث نمبر 2699، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ یعنی جو لوگ قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سکونت نازل کرتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے سکونت ملے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم شانتی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ کوئی پریشان رہتا ہے، تنگ دست نظر آتا ہے، تو کوئی گٹکا کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کھا لیتے تو میرا دماغ فری ہو جاتا ہے، کوئی شراب پی لیتا ہے، تمام طرح کے نشہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے میرا دماغ فری ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بہت بڑا غلط فہمی کا شکار بن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ رب العالمین کے یاد کرنے میں ہی دلوں کی شانتی ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ پہلا انعام مل گیا۔ جو لوگ یہاں آئے ہوئے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی بات نہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے آرام سے کہہ رہے کہ ٹھنڈی میں کیوں جاؤں۔ تو یہ پہلا انعام مل گیا۔ دوسرا انعام وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ڈھانپ لی۔ اللہ اکبر، جس کو اللہ رب العالمین کی رحمتیں ڈھانپ لے اس کی کیا پریشانی ہے۔ آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ کتنا آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے۔ اور تیسرا انعام وَحَفَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ رب العالمین کے فرشتے ہم تمام لوگوں کے لیے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ اور چوتھا انعام
वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों का नाम ले रहे हैं, अली, नसीम, मुदस्सिर, अब्दुर्रहमान, अल्लाह सबका नाम ले रहे हैं। मैं तो एक दो आदमी का नाम ले सकता हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सबका नाम ले रहे हैं। आज अगर किसी का नाम सीएम और पीएम मैक में ले ले तो सब खुश हो गया, मेरा नाम ले लिया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला हम सबका नाम ले रहे हैं, हम सब गुनाहगार का नाम ले रहे हैं। यानी जितना भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें बहुत ही कम है मेरे भाइयों। अब आइए हम असल मौजू की तरफ चलते हैं। मेरा जो मौजू है वह है आवर लाइफ आर इनकम्प्लीट विदाउट एजुकेशन, यानी तालीम के बगैर हमारी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। मेरे भाइयों, जब अपने समाज के अंदर नजर डालते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने से बेरगबती इख्तियार किए हुए हैं, पढ़ने से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। अगर गौर करें तो 95% बच्चे ऐसे होंगे जो गैर तालीम याफ्ता है, जो अनएजुकेटेड है। मेरे भाइयों, यही वजह है कि आज न हमारा हेड ऑफ विलेज मुसलमान, न हमारा एमएलए मुसलमान, न हमारा एमपी मुसलमान, न हमारा सीएम पीएम कोई मुसलमान नहीं। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम पढ़ें और अपने बच्चों की पढ़ाएं, क्योंकि एजुकेशन इज बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ इज नथिंग विदाउट एजुकेशन। यानी तालीम हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत बेहतरीन साथी है। लाइफ इज नथिंग विदाउट एजुकेशन, और तालीम के बगैर हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई शख्स जिसके पास इल्म नहीं है लेकिन उसके पास आंख तो है, लेकिन आंख रहने के बावजूद भी अंधा है, जब उसके फोन में जब मैसेज आता है पढ़ नहीं पाता है, वो दूसरे के पास जाता है और दूसरे को कहता है कि भाई क्या लिखा हुआ है, आंख रहने के बावजूद भी अंधा है। इसलिए मेरे भाइयों, पढ़ो, और पढ़ने से जिंदगी अच्छी हो सकती है। एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, विदाउट एजुकेशन नॉट सक्सेसफुल आवर लाइफ। तालीम हमारे लिए बहुत जरूरी है, और तालीम के बगैर हमारी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि वो सोचता है कि पढ़ते हैं तो बहुत टीचर मारते हैं, बहुत मेहनत होती है। मेरे भाइयों, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उससे जाकर पूछिए जो पढ़ाई छोड़कर काम करने जाते हैं, वो अंदर से जाकर रोता है। इसलिए मेरे भाइयों, पढ़ो, और पढ़ने से जिंदगी संवर सकती है। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो बाद में अफसोस करेंगे। मेरे भाइयों, इसलिए पढ़ो और अपने बच्चों को सही तालीम में तरबियत करो। मेरे भाइयों, वी कैन नॉट प्रोग्रेस इफ यू डोंट एजुकेट आवर चिल्ड्रन। यानी हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम और हमारा बच्चा खुद तालीम याफ्ता ना बने। मेरे भाइयों, आज बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ये समझ बैठे हैं कि तालीम नहीं हासिल करते हैं फिर भी रुपया पैसा कमाते अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और रुपया पैसा ही सब कुछ है। ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मेरे भाइयों, ये रुपया पैसा ये दुनियाई भर के लिए है। जब तक आप दुनिया में हैं, अब दुनिया से जाते हैं आपका दौलत खत्म हो जाएगा। ये इल्म ही है जो कब्र के अंदर भी आपको काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। मेरे भाइयों, APJ अब्दुल कलाम आजाद कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी एजुकेशन हमारे लिए बहुत ताकतवर हथियार है, व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए, दुनिया को खुशगवार बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इसलिए मेरे भाइयों, पढ़ो, और पढ़ने से जिंदगी बन सकती है। मेरे भाइयों, आज और सबसे अहम बात कि बच्चों को मदारिस के अंदर डाले। मदारिस के अंदर डालने से ये फायदा होता है कि मदारिस के अंदर हर तालीमात फराहम की जाती है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ हो, किसी भी शक्ल हो, तमाम तालीमात वहाँ फराहम की जाती है। मेरे भाइयों, और मदारिस के अंदर डालने से ये फायदा होगा कि जिंदगी का जो तरीका होता है वो तरीका पता हो जाएगा। मेरे भाइयों, एक मौलाना साहब मुझे कह रहे थे कि एक साहब था जिनका इंतकाल हो गया और उनका बेटा किसी दूसरे मुल्क में रहता था। 2 से 3 दिन तक उस लाश को रखा गया उस बेटा के इंतजार में कि बेटा आने वाला है। लेकिन जब बेटा आया और जनाजा की नमाज पढ़ा, जब उनसे पूछा गया कि आपके लिए 2 या 3 दिन जनाजा को रखा गया, कि आपको जनाजा की दुआ याद है,
کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ نہیں، نماز پڑھنے کی کون سی دعا پتہ نہیں میرے بھائیوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے لاک ڈاؤن چل رہا تھا، بہت سارے لوگ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نماز پڑھنے کی دعا یاد نہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے، مسلمان ہو کے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ نہیں میرے بھائی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اپنے بچوں کو مدارس کے اندر ڈالے، دینی تعلیمات حاصل کرائے میرے بھائیوں، کیونکہ دینی تعلیم کی بہت اہمیت و فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ دنیا میں جب کوئی مرتا ہے تو زمین جائیداد روپیہ پیسہ یہی سب چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں جو انبیاء کرام کی وراثت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جب کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم کے راستے پر چلتا ہے، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو در حقیقت جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے میرے بھائیوں۔ اور یہی نہیں، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، جب کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے ان کے لیے اپنے پر کو بچھا دیتے میرے بھائیوں۔ اور یہی نہیں، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزیں ایک عالم کے لیے دعا کیا کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ جو بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، تمام کی تمام چیزیں ایک عالم کے لیے دعا کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور یہی نہیں، وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، آسمان اور زمین کے درمیان جتنے بھی چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزیں تو ایک عالم کے لیے دعا تو کرتے ہی ہے، لیکن پانی کے نیچے جو مچھلیاں رہتی ہیں، وہ مچھلیاں بھی ایک عالم کے لیے دعا کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ ایک عالم کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ اور آگے دیکھیے کہ آگے کیا ہے، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ لِلْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَىٰ سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، کہ ذرا تم چاندنی رات میں چھت پر دیکھو کہ تمام ستارے کے مقابلے میں سب سے زیادہ روشنی ایک چاند کی ہوتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اہمیت ایک عالم کا مقام دیا میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ رات رات بھر جا کر تہجد کی نماز پڑھے، عبادتوں میں لگے رہے، پھر وہ ایک عالم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا میرے بھائیوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی کتاب کے اندر کہہ رہے ہیں، یہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عالم اور غیر عالم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں تاکہ وہ آپ کے لیے آخرت میں کام آ سکے میرے بھائیوں۔ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو تمام کی تمام چیزیں منقطع ہو جاتی ہے، لیکن تین چیزیں ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں میرے بھائیوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یعنی جب کوئی مرتا ہے تو تمام کی تمام چیزیں منقطع ہو جاتی ہے سوائے تین چیز کے۔ تین چیزیں ہیں کہ او ولد صالح يدعو له، یعنی ایسا اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے، او علم ينتفع به، اور ایسا علم جو اس کے لیے نفع بخش ہو، یعنی کوئی شخص ایسا ہے جو مرنے کے بعد ایسا علم لوگوں کو بتائے جو مرنے کے بعد وہ عمل کرے، وہ شخص عمل کرے، اس کو اس کے لیے ثواب ملے گا میرے بھائیوں۔ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا اولو العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کو اور عالم کے درجات کو بڑھا دیتا ہے میرے بھائیوں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم کا مقام اتنا بڑا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے جتنی بھی عبادتیں کر لیں، لیکن ایک عالم کا مقام تک نہیں پہنچ سکتا میرے بھائیوں۔ علماء کرام کی فہرست بہت لمبی ہے، وقت قلیل ہے، مجھے 15 منٹ کا وقت دیا گیا تھا، اس لیے میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو دین علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔